حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بہت بیمار تھا، مجھ سے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تیمارداری کرنے آئے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں میں بچوں گا یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جس وقت تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی۔ آپ کی خلافت کو 4 سال 9 ماہ ہوئے تھے۔ 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری، فجر کے وقت لوگوں کو اٹھاتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نماز نیند سے بہتر ہے کہتے ہوئے کوفے کی جامع مسجد میں پہنچے، جہاں ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم چھپا ہوا تھا۔ آپ ممبر کی جانب بڑھے اور جا کر اذان فجر دی۔ یوں ہی آپ نماز ادا کرنے لگے تو سجدے کی حالت میں اس ملعون نے اپنی تلوار، جو کہ 30 دن سے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس ملعون نے آپ پر وار کر دیا، اور وہ وار آپ کے سر پر لگا ہی تھا کہ آپ نے کہا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کہرام برپا ہو گیا، آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا۔ علی کو سجدے میں ضربت لگائی، یعنی علی حنین و بدر میں مارا نہیں گیا تم سے۔ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جیسے ہی امام علی نے اپنے قاتل کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف اور ڈر کے اثرات دیکھ کر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور غازی کو دیکھ کر کہا، عباس، میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک ساحل مسجد میں مانگنے آ گیا، تو حضرت علی نماز میں مصروف تھے۔ تو ایک طرف حال یہ تھا کہ حضرت علی کو ایک جنگ میں تیر لگ گئے، تو حکیم کہنے لگے کہ حضور آپ کو درخت کے ساتھ باندھ کر تیر نکالیں گے۔ آپ فرمانے لگے کہ ضرورت نہیں، جب میں نماز کی نیت باندھ لوں تو نکال لینا، مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوسری جانب حال یہ تھا کہ حضرت علی نماز میں تھے، نماز میں ہی رب کے بندوں کا خیال آ گیا، تو میں نے سلام بھی پھیرنے کا انتظار نہ کیا، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی تھی، میں نے اتار کر اس کی جانب پھینک دی۔ فرمایا، اس ساحل نے جا کر حضور کو بتایا، حضور آج میں مسجد میں گیا، سب نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے مدد نہیں کی۔ آپ نے فرمایا، کیا وہاں علی نہیں تھے حضور؟ تو آپ نے کہا، کچھ ملا؟ تو اس نے کہا، حضور علی نے نماز پڑھتے پڑھتے ہی سخاوت کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ شربت پلانے کے بعد آپ نے کہا، کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، اگر اس ضرب کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی ایک ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر اس ایک ضرب سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے مت کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ اس انسان پر لعنت بھیجتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، آؤ حسن، نماز پڑھاؤ۔ پھر امام حسن نے نماز فجر پڑھائی اور پھر آپ کو اپنے گھر کی جانب لے کر جانے لگے کہ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ جیسے ہی آپ گھر کو پہنچے، آپ کی بیٹیاں ام کلثوم اور بی بی زینب رونے لگیں اور گھر میں کہرام برپا ہو گیا۔ 2 دن شدید بیماری کی حالت میں جوں ہی 20 رمضان کا سورج غروب ہوا تو آپ نے اپنے سارے خاندان کو اپنے حجرے میں بلایا اور وصیت کی، میرے بعد میرے خاندان کا سربراہ حسن ابن علی ہے، جو یہ کہے تم سب ماننا۔ اور اپنے بیٹے حسن سے کہا، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں امن اور محبت کا خیال رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حسن و حسین، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی اور قبر کی
کسی کو خبر تک نہ دینا، جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر علی کے جنازے کی توہین کرے۔ میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، اور یہ بات تب تک ظاہر نہ کرنا جب تک اللہ نہ چاہے۔ بس اتنی دیر میں آپ کہنے لگے، سلام یا رسول اللہ۔ سب فرمانے لگے، ہمارے ساتھ رسول اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی مبارک آنکھیں بند کی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے حسن و حسین نے جیسے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھانے لگے اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ خاموشی سے اس اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ کوفے سے تھوڑا آگے ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔